السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو نیوز ایچ ٹی میں آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی آپ کے خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کا جہاں دینی مقاصد تھے وہیں پہ دنیاوی مقاصد بھی تھے، اور جو بنیادی مقصد تھا وہ غلبہ دین حق تھا۔ یہ آبجیکٹو تھا جس کے لیے اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء والرسل بنا کر بھیجا کہ جتنے بھی نظام ہیں اب فائنل اتھارٹی ان نظاموں میں ایز اے سسٹم آف اسٹیٹ وہ اسلامی نظام ہوگا، اور لیڈرشپ میں نبوت و رسالت میں حضور علیہ السلام فائنل اتھارٹی ہے۔ اس ریاست کی جو اتھارٹی ہے اس کی اساسی تشکیل، قانونی مباحث، اس کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس نازل کیا، اور اس کے نفاذ کے لیے، تنفیذ کے لیے، امر کے لیے، اجراء کے لیے، اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن کے لیے، اس کی ایز اے سسٹم آف اسٹیٹ اس کو ڈومیننٹ کرنے کے لیے سنت و سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کی۔ تو گویا حضور علیہ السلام نے جو ریاست طیبہ قائم کی تھی اس کو سب سے پہلے اس کا قانونی جو بنیاد ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے لی، اور پھر اس قرآن کو اپنے تشریحی یعنی ایکسپلینیٹری اتھارٹیز اور تشریعی یعنی لا میکنگ اتھارٹیز کے ذریعے اس کو انفورس کیا اور مدینے میں نافذ کیا، اور یہ واحد ریاست تھی کہ ایک گلوبل حکومت مسلمانوں کی قائم ہو گئی تھی۔ اس کا ایکسپینشن ہوتا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ایگریمنٹس کیے، یہ پالیٹکس کا حصہ تھے۔ غیر ملکی وفود کے ساتھ خط و کتابت کی، یہ بھی انٹرنیشنل افیئرز کا موضوع ہے جو دنیاوی اسپیکٹ ہے آپ کی بعثت کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 83 غزوات 29 میں شرکت کی، مارکے لڑے اسلام کی اس ڈومیننس کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکانومک آرڈر دیا مواخات کی صورت میں۔ پھر ریاست کو انکلوسیو بنانے کے لیے، ڈائیورس کلچر کے لیے میثاق مدینہ کے 63 آرٹیکلز دیے، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پولیٹیکل اتھارٹی کو سب نے تسلیم کیا، ایک مرکزیت حاصل ہوئی اسلام کو۔ پھر آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کے ذریعے ہیومن رائٹس کا ایک گلوبل نبوی آرڈر پیش کیا۔ تو یہ سارے پہلو دنیاوی ہیں۔ تو گویا سیاست جو ہے اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں مین آبجیکٹو تھا ڈومیننس آف اسلام۔ جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرت، اقتصادیات، سیاسیات، قضاء، انٹرنیشنل افیئرز ان پر فوکس کیا، اتنا کسی اور معاملے پہ نہیں کیا۔ اور یہ سارا معاملہ جو ہے یہ صرف دعوت و تبلیغ سے غلبہ دین حق جو ہے اس کا حصول ممکن نہ تھا۔ یہ یاد رکھیں، جو کوزے میں بند کر دیتے نا دین کو، ایک معبد تک، تسبیح تک، اذکار تک، حکومت جس کی بھی ہو، اتھارٹی جس کی بھی ہو، ٹھیک ہے، معیشت جیسے چلے، فیصلے جیسے ہوں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، ہم اللہ اللہ کرتے رہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھ کے تسبیح و تحلیل کرتے رہتے، صحابہ کو درس دیتے، معاشرے میں جو بگاڑ ہوتے اس سے آپ کو کوئی سروکار نہ ہوتا۔ تو پھر اللہ موسیٰ علیہ السلام کو نہ کہتے کہ فرعون کو جا کے دھمکاؤ، وہ باغی ہے، سرکش ہے، اس کے خلاف جو ہے وہ جرت اور استقامت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ پھر طالوت علیہ السلام ولیجز کو پروٹیکٹ نہ کرتے، اللہ ان کو کیوں بھیجتا؟ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اور علم میں قوی تھے۔ تو لوگوں نے تو کہا تھا کہ ان کے پاس تو پیسہ اسٹیٹس نہیں ہے تو یہ حکومت کیسے کریں گے؟ تو پھر اللہ بھی کہتا ہے جی حکومت پیسے والوں کا کام ہے، طالوت علیہ السلام آپ بس تسبیح و تحلیل کرتے رہیں۔ معاشرے میں جتنی برائیاں، فساد، جو کچھ غیر اعلانیہ حکومت جو ہے، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی نہیں۔ اللہ نے جو انبیاء کو بھیجا بنیادی مقصد تھا سیاسی، معاشرتی، عدالتی، حکومتی خرابیاں دور کر کے ہر پہلو میں زندگی کو اللہ اور رسول کے تابع کر دینا۔ آدھا تیتر آدھر بٹیر مت بنا کریں۔ میں قرآن کی روح سے آپ کو یہ ساری چیزیں بتا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد میں اگر دیکھیں تو سیاسی، معاشی اور معاشرتی پہلو کار فرما تھے۔ آپ سیرت پڑھتے نہیں ہیں نا، ان شعبوں میں کس طرح تبدیلی واقع ہوئی، یہ قرآن اشارہ کرتا ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، دوسری بات، يَتَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ قرآن پڑھا کریں، یہ قرآن کا پولیٹیکل آرڈر ہے۔
اللہ سیاسی آرڈر دے رہا ہے امت کو، اور ہم کہتے ہیں دین کا سیاست سے کیا تعلق ہے، ہم مولوی اپنا کام کرے مسجد میں بیٹھ کے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو رہبانیت ہے، پاپائیت ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام لوگوں کے معاشرتی احوال بدلنے آیا تھا، اسلام لوگوں کی سیاسی احوال بدلنے آیا ہے، اسلام حکومت اہل لوگوں کے سپرد کرنے آیا ہے، اسلام داخلی، خارجی، عسکری، معاشرتی، سیاسی، قضاوتی پہلو تمام میں ملٹی سائیڈڈ جو ایک کریکشن لے کے آیا ہے۔ پیوریفائی کریں۔ کیا کہا؟ یاد کرو جب تم تعداد میں قلیل تھے، کم تھے، اور ملک میں دبے ہوئے اور خوفزدہ تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک کر نہ لے جائیں، تو اللہ نے تمہیں جگہ یعنی جائے امان دی اور اپنی مدد سے قوت عطا کی اور پاکیزہ روزی عطا کی، تو تم اس کے شکر گزار بنو۔ اب اس آیے مبارکہ میں اللہ نے امت مسلمہ کے ابتدائی دور کے 3 قومی پہلو، زندگی کے 3 نیشنل آسپیکٹس کا ذکر کیا ہے۔ پہلا ہے پولیٹیکل آسپیکٹ جو اس آیت سے ملتا ہے کہ آغاز میں مسلمان تھوڑے تھے اور قلیل فرما کر سیاسی اقلیت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ تعداد میں کمی کے باعث مسلمان کفار و مشرکین کے مقابلے میں سیاسی طور پر کمزور اور محکوم تھے، مگر پیغمبرانہ کاوشوں اور جدوجہد کے نتیجے میں آنے والے سالوں میں اس حالت سے نکل گئے، چونکہ لیڈرشپ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے رول ماڈل ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور اسوہ حسنہ تھے، تو اس پروسیس سے نکالا، اور اللہ رب العزت نے کریم آقا کی جیسے صفت ہے لوگوں کو غلامی کے زنجیروں سے، توق سے نکالنے والے اور ان کی غلامی کا بوجھ اتارنے والے اور انہیں محکوم سے حاکم بنانے والے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا بوجھ اتارنے آئے تھے جو یہودیوں نے ٹیکسوں کی صورت میں، اجارہ داری کی صورت میں رکھا تھا۔ تو بوجھ اتارنا قوموں کا، انہیں سہولیات دینا، آسانی فرمانا، یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ اور کسی قوم پر، اپنے مسلمان بھائی پر بوجھ ڈالنا، اسے غلام بنانا، اس کے حقوق سلب کرنا، اس کے حقوق معطل کر دینا، یہ یہودی سرشت ہے۔ مستوی سرشت یہ ہے کہ اس کو اپنے جیسا مال میں حصے دار بناؤ، ڈسکریمنیشن نہ ہو، جیسا تم کھاتے ہو ویسا اسے کھلاؤ، جیسا تم پہنتے ہو ویسا اس کو پہناؤ، جیسی تمہارا رہن سہن بود و باش اور کلچر ہے ویسا ہی آمت الناس کا ہونا چاہیے۔ یہ مصطفی سیاست ہے میرے مصطفیٰ کی۔ جو ان سیاست کے پہلوں پر نقش قدم پر حضور کے چلتا ہے وہ ریاست طیبہ کا امین ہے، جو اس سے ہٹ کر ہے وہ سرکش، باغی اور طاغوت اور طغیان کا نمائندہ ہے، وہ حضور کا نمائندہ نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ رہے؟ پھر وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اشارہ فرمایا کہ اللہ نے تمہیں اپنی مدد سے طاقت اور تقویت بخشی۔ اب یہاں پہ ایک بڑا باریک نقطہ امام غزالی دیگر مفکرین نے لکھا ہے، جب لیڈرشپ صالحیت کے کمال کو ہو، جیسے حضور علیہ السلام تھے رول ماڈل، تو پھر اللہ رب العزت وَأَيَّدَهُ بِنَصْرِهِ أَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اللہ اپنی مدد اور طاقت سے تقویت بخشتا ہے۔ جب لیڈر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو تو بدر میں 313 ہوتے ہیں مگر فرشتے اللہ نازل کر دیتا۔ جب لیڈر حضور جیسا ہو پھر چند کا کھانا ہزاروں کے لیے کافی ہو جاتا۔ جب لیڈر کریم آقا جیسا ہو تو ایک دودھ کا پیالے سے کئی سینکڑوں صحابہ سیراب ہو جاتے ہیں، پھر معجزات کا ظہور ہوتا ہے۔ تو لیڈرشپ کی صالحیت کتنی ناگزیر ہے۔ لیڈر اپنا نہیں سوچتا، قوم کا سوچتا ہے، آنے والی نسلوں کا سوچتا ہے۔ کریم آقا سے ہم پیٹ پہ پتھر نہیں باندھے، کئی روز فاقے نہیں کیے، پریفر کرتے تھے صحابہ کرام کو، اپنی جماعت کو، ان کے حقوق کا خیال رکھتے تھے۔ پھر اللہ کی مدد و نصرت نازل ہوتی تھی۔ محبوب تیرے یہ عاشق تیرے ارد گرد تیرے پر جان نشاور کرتے اور آپ ان کی خاطر پیٹ پر پتھر باندھتے ہیں۔ اب میرے ذمے ہے کہ میں نے طاقت اور قوت کیسے بخشنی ہے ان ظالم سامراجی طاقتوں، یہودیوں، مشرکین اور کفار کے خلاف، لیکن شرط ہے کہ لیڈرشپ صالحیت کے اعلیٰ معیار پہ ہو۔ یہ قرآن کہتا ہے۔ ہم غلطی یہیں کھا جاتے ہیں۔ آج کا لیڈر، قائد، رہبر، یہ لیڈر نہیں ہے،
جو اگلے الیکشن کا سوچتا ہو وہ لیڈر نہیں ہوتا، وہ چور، لفنگا، ڈاکو، اچکا ہوتا ہے، وہ مال بنانے کے لیے آتا ہے، کیونکہ لیڈر اگلی نسلوں کا سوچتا ہے، وہ امت کا سوچتا ہے۔ ان میں سے کتنے امت کا سوچتے ہیں؟ ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ جو 7 ارب سے 15 ارب قومی اسمبلی کے اخراجات ہو گئے ہیں، وہ بڑھا دیے گئے۔ پتہ نہیں ادھر کیا ہوتا ہے، سونے کی اینٹیں لگانی ہیں، کیا کرنا ہے؟ عوام کو جناب 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی، وہاں 15 ارب، سینٹ کا 5 سے 10 ارب، سینٹ میں کیا ہوتا ہے؟ کون سی قانون سازی عوام کے لیے ہوتی ہے؟ یہ لیڈر نہیں، یہ لگڑ بگڑ بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمنٹ میں، الا ماشاء اللہ۔ یہ دیمک ہے جو 25 کروڑ عوام کو چاٹ رہی ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے نہیں ہیں، میں بابانگ دول کہتا ہوں، چونکہ ان کا طرز عمل یہ نہیں ہے۔ کریم آقا نے مدینے میں بڑے ہیڈ کوارٹرز نہیں بنائے، خربوں اربوں درہم و دینار نہیں لگائے۔ اللہ کی عزت کی قسم، احادیث کی کتابیں ہیں میرے سامنے، مال آتا، جتنا بیت المال میں خزانہ جمع ہوتا، شام ہونے سے پہلے میرے محبوب سارا تقسیم کر دیتے۔ اور کئی دفعہ یہ نوبت آئی، صحابہ زاروں قطار روئے، مال تقسیم ہو گیا، میرے حضور گھر پلٹے تو رات کے کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ یہ لیڈر ہوتا۔ میں کتابوں میں یہ رکھی ہوئی ہے، میں مسلمان ہوں، میرے پاس لفظ نہیں ہے تمہارے لیے کیا بولوں۔ اب بلو پاسپورٹ چاہیے، گرین پاسپورٹ کی ویلیو 0 کر دی، اور اپنی فیملیز کے لیے کے پی کے، اور اب یہاں بھی بل آ رہا ہے کہ بلو پاسپورٹ یعنی آفیشل، اور اس پہ مراعات اپنے بچوں، پوری فیملی، بیوی، بچے، سب کے لیے، اور سابقہ ممبران اسمبلی کے لیے بھی۔ پاکستانی عوام سن لو، یہ دجالی جمہوریت ہے، یہ لگڑ بگڑ جمہوریت ہے، یہ اشرافیہ سٹیٹس کو کا زہریلا اژدہا اور نیولے تم پر مسلط ہیں، ان سے جان چھڑاؤ اور مصطفیٰ کے نظام عدل پہ قائم ہو جاؤ۔ ہم کہہ رہے تھے پاکستان بنے گا امت کے لیے، امت کو کھڑا کرے گا۔ خارجی محاذوں پہ ہم ٹھیک ہیں، ہماری عسکری پالیسی ٹھیک ہے، ملٹری، ہمیں خراب کر رہے ہیں یہ سیاستدان اور بیوروکریٹ، میں کھل کے آج کہہ رہا ہوں۔ فوج کامیابیاں سمیٹ رہی ہے بنیاد و مرصوص میں، ڈپلومیٹک فرنٹ پہ، اور یہ ادھر سے آ کے مجھے یہ چاہیے، مجھے بلو چاہیے، میرا گزارا نہیں ہوتا، اتنے یونٹ اور فری کر دیں، مراعات چاہیے، اسمبلی کا خرچہ اربوں میں کر دیں۔ پبلک کی، میں آج آپ کو ایک اور چیز میں بھول گیا تھا، میں آپ کو دکھا دوں، بڑا امپورٹنٹ، میں آج ایک بل لایا ہوں، ایک صارف نے مجھے بھیجا ہے، آپ نظام پہ بات کرتے ہیں، یہ بل ہے جی، یہ بل چونکہ دور سے نظر نہیں آئے گا، بجلی کا، آپ حیران ہوں گے، 112 یونٹ کا بل 16,696 روپے۔ قمیض بیچ کے، کپڑے بیچ کے لوگوں کو آٹا خریدنے والوں، آٹا تو تم دے دو گے 2 وقت کی روٹی شاید، یہ بل تمہارا باپ بھرے گا۔ یہ کس کا بل ہے پتہ ہے؟ یہ اس موچی کا ہے جو جوتے سی کر سڑک کے کنارے پہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہے، اس کے ایک کمرے کا یہ بل ہے۔ اللہ کی عدالت میں کیا ہے؟ حضور بوجھ اتارنے آئے تھے، کس منہ سے حضور کا امتی کہلواتے ہو، بوجھ ڈالتے ہو۔ اب دیکھیں ذرا، یہ اس کا اگلا بل 215 یونٹس، اچھا 112 یونٹ کا 16,000، میں چیلنج کرتا ہوں وابڈا کا ڈائریکٹر آئسکو کا کوئی آ جائے پرائم منسٹر تک، اور 215 یونٹ کا 10,000، 116 کا 16,000 اور 215 کا 10,132۔ کیڑی ریاضی پڑھ دے رہے ہو تسی؟ کون سا چونا لگاتے ہیں؟ کس کو فلم دکھاتے ہیں؟ خدا کا خوف کریں۔ اور اس میں فکس چارج، کرایہ میٹر 700، اور بل نہ جمع کروائیں، حالانکہ میٹر کا کرایہ میٹر خرید کے صارف لگاتا ہے، وہ اتار کے لے جاتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد جناب یہ ہے کیو آر ٹیرف ایڈجسٹمنٹ 699 ڈیفرڈ اماؤنٹ، پھر اس کے بعد انکم ٹیکس 1546، آپ اندازہ لگا لیں 1546 روپے۔ تو یہ سارے ٹیکسز یہ بل میں، اور اتنا بڑا فلا ہے، اور پھر کہتے ہیں یہ تو کریم آقا علیہ السلام اسلامی ریاست کے اندر جو اکانومک پالیسی لے کے آئے، مسلمان کمزور تھے۔ اب وہ میں بتاتا ہوں، یہ حکمران غور سے سنیں۔ رب ذوالجلال نے مستضعفون فی الارض کہا، مسلمان کمزور تھے، معاشیت میں استحکام تھا، تو اسلام کو تمکن فی الارض عطا کرنے پر ورزقکم من الطیبات کا مصداق بنا دیا۔
اور مسلمانوں کی معاشی کمزوری، معاشی ناانصافی ایک منصفانہ اور عادلانہ حکومت بن گئی۔ معاشرتی پہلو بھی اسی طرح ہے کہ مسلمان خوشگوار ماحول میں زندگی بسر کریں۔ تم کہتے ہو کہ دین کا سیاست سے کیا تعلق ہے؟ سورہ قریش نیبرلی نیڈز، یہ حضور کی معاشی پالیسی ہے جو قرآن ہے۔ لإلاف قریش إیلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت، کیا ہے؟ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اسٹیٹ پالیسی سورہ قریش۔ میں کہتا ہوں پاکستان کو بحرانوں سے نکالنا ہے نا، سورہ قریش نافذ کر دیں اور سورہ ماؤن، یہ دو صورتیں نازل کر دیں، اکانومک پالیسی ٹھیک ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، قریش کو میلان دلایا جاڑے گرمی کے کوش میں کہ اپنے گھر کی عبادت کریں، بھوک میں کھانا دیا، بڑے خوف سے امن دیا۔ تو اس میں اطعمہم من جوع، بھوک میں کھانا دیا، معاشی اور اقتصادی استحکام۔ اللہ بھوک میں کھانا دے رہا ہے، یہ ٹیکسوں پہ ٹیکس لگا رہے ہیں۔ تو مجھے بتائیں، رب کہتا ہے کہ بھوک میں تمہیں کھانا دیا، تو آج بھوک کی وجہ سے لوگ خودکشی خود سوزی نہیں کر رہے؟ تو بھوک میں کھانا چھیننے والا وہ شیطانی طرز عمل ہے، یہ شیطانی طرز عمل ہے حکمرانوں کا۔ الوہی طرز عمل ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ، یہ مصطفی طرز ہے۔ حضور کی حدیث ہے، ایو عمل افضل، یا رسول اللہ کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا کھانا کھلانا، پانی پلانا، چاہے جانور کو بھی ہو۔ اور ظالمو، جانور تو دور کی بات، تم نے انسانوں سے پاکستان میں پینے کا صاف پانی چھین لیا ہے 50 سال، پھر کہتے ہیں موقع نہیں ملا۔ اور یہ تو میرے خیال میں کہ قیامت سے پہلے ایک آخری دن ہوگا تو پرائم منسٹر صاحب کہیں گے کہ اگر یہ یاجوج ماجوج نہ نکلتے، قیامت نہ آتی، تو میں ملک کی تقدیر بدل دیتا۔ میرا یہ جملہ غور سے سنیں، چونکہ میرے دل میں نام عمر ہے، اس لیے میں کئی لوگ کہتے ہیں کہ میں قادیانیوں کو ابھی توا گرم ہے ان کا، میرا ٹک ٹاک بلاک کر دیا ہے ختم نبوت پہ۔ کچھ میری ریڈ لائنز ہیں ہماری ہونی چاہیے، ناموس رسالت، ختم نبوت اور اسلام کا سیاسی ڈومیننس، خلافہ علی منہاج النبوہ، اس پہ ہم ٹکرا جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نعیف کمزور ہیں، لیکن جرت ایمانی ہونی چاہیے۔ ان لگڑ بگڑوں سے نہیں میں ڈرتا، لگڑ بگڑ ہمیشہ مرے ہوئے شکار پہ آ کے اٹیک کرتے ہیں، حکمران لگڑ بگڑ ہیں۔ آمنہم من خوف، انہیں ہر نوع کے خوف سے امن عطا۔ یہاں امن ہے، نیفے میں مار دیتے ہیں، غریب کا نیفا، امیر کا پروٹوکول، اس کے نہ میڈیا ٹرائل ہوگا، کوئی بات نہیں کرے گا۔ یہ نیفا صرف غریب کا ہے، چونکہ وہ کمزور نیفا ہوتا ہے۔ امیر کا نیفا بھی سٹیٹس کو والا نیفا ہے، ہائے ہائے ہائے، نیفوں میں بھی فرق ہے۔ غریب کا نیفا عام ہے، امیر کا نیفا اشرافیہ کا نیفا ہے، اس کے قریب نہیں آنا۔ پھر آقا علیہ السلام نے یہ جو کیا، اس کے بعد اللہ نے فرمایا کذالک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین، ہر نبی کے لیے جو دشمن تھے وہ مجرم تھے، عادی مجرم نبی کا دشمن، اللہ کہہ رہا ہے۔ تو مجھے بتائیں، جو عدل و انصاف نہ کرے، مسلسل بریف کیس لے کے کیس کا فیصلہ کرے، وہ عادی مجرم نہیں ہے؟ مسلسل 130ویں نمبر پہ آپ نے لا چھوڑی ہے آپ اپنی عدالت۔ جو لوگوں سے رسک چھینے، ٹیکس لگائے، وہ عادی مجرم نہیں ہے؟ عادی مجرم نبی جو ہے اس کا دشمن ہوتا ہے، اینیمی آف دا پروفٹس۔ اللہ معاف کرے حکمرانوں، پھر تم کس صف میں کھڑے ہو؟ نبیوں کے وفادار ہو یا ان کی دشمنی کر رہے ہو، چونکہ ان کے احکام کی خلاف ورزی کر رہے ہو؟ یہ باریک واردات نے کھول کے آپ کو بیان کر، یہ شعور ہے۔ یہ نہیں ہے 25,000 تنخواہ مل گئی، ممبر میں دجال کا بھی ذکر نہیں کرنا، اسلام کے سیاسی نظام پہ بھی بات نہیں کرنی۔ یہی تو پاپائیت نے ہمیں برباد کر کے رکھ دی ہے۔ میرا چولہا جلتا رہے، میری امامت خطابت محفوظ رہے، باقی عوام۔ حضور اس لیے تو نہیں تشریف لائے تھے، بدر و حنین کیوں بپا کیے؟ تم کیا چیز ہو؟ میرے مصطفیٰ نے طائف میں پتھر کھائے، احد میں دندار مبارک شہید کروائے، شاب ابی طالب میں کیوں محصور ہوئے؟ نظام کے لیے، غلبہ دین حق کے لیے۔ تم کہتے ہو ہمیں تتی ہوا نہ لگے؟ اے سی کمروں سے نکل کے، اے سی گاڑیوں میں بیٹھ کے، اے سی ہوٹلوں میں جا کے، خوشبو لگا کے، جبہ کبہ دستار وہاں پہ جا کے تم لیکچر دے دیتے ہو، حکمرانوں کے قصیدے پڑھتے ہو اور بات نہیں کرتے۔ تمہارا طرز عمل تو بالکل اس کے خلاف ہے۔ پھر مخالفین، آپ کے خلاف مدامت کا طوفان کھڑا ہوا، یہ سنت مصطفیٰ، حضور نے بھی مدامت برداشت کی۔
قرآن کہتا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ وہ مخالفین دعوت حق کے مخالف چاہتے ہیں اللہ کے نور یعنی دین حق کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو کمال تک پہنچا کے رہے گا چاہے کافروں کو برائی کیوں نہ۔ یہ میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز آپ کو بتاؤں، یہ پھونکوں سے مراد یہ دین حق کو نور اللہ سے تعبیر کیے۔ ہم اللہ کے نور کے غلبے کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ نور کے آتے ہی باطل اور طاغوتی نظام کے اندھیروں کو سوئے عدم جانا تھا۔ قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا باطل چلا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ شاعر نے کہا تھا نا اس آیت کی تفسیر میں، شاید اقبال نے، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ بات سمجھ رہے؟ تو یہ آج ہم جس معاشرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اس میں آخری بات، یہ کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے میرے، کہتے ہیں قانون کو مانیں، میں قانون میرے سر پہ، یہ سبز لالی پرچم آپ کے سامنے یہ چوم رہا ہوں اس قانون کو، اتنا دل میں ہے۔ لیکن میں ایک سوال تو کر سکتا ہوں، 138 کا آرٹیکل کیوں معطل ہے؟ یہ ایکویلٹی آف سٹیزن شپ ہے یہاں پہ آرٹیکل 25، رائٹ ٹو ایجوکیشن 25A، 26 نو ڈسکریمنیشن ان رسپیکٹ آف ایکسیس ٹو پبلک، سیف گارڈ اگینسٹ ڈسکریمنیشن ان سروسز میں ڈسکریمنیشن نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بندہ یہاں پہ کسی بینک میں جعلی ڈگری پہ بی اے کی، پھر ماسٹرز کی بنوا کے جاب کر کے 2017 میں ایک سرکاری عہدے پہ رہا، اور پھر اب جا کے کورٹ نے اسے معطل کیا اور کہا جی وہ کرے۔ ایک بندہ جعلی ڈگری پہ 16 سال یہاں پہ رہا، یہ نظام ہے۔ اور یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آرٹیکل آگے دیکھیں جی، ٹو ایلیمینیٹ ربا ایز ارلی ایز پاسبل، 38 کی کلاس ایف، سود کا جلد سے جلد خاتمہ۔ آئین بنا تھا 73 میں، نصف صدی ہو گئی، ایز ارلی ایز پاسبل نہیں آیا، سودی معیشت چل رہی ہے۔ سوشل اکنامک ویل بینگ آف دا پیپل، ٹھیک ہے۔ اب سنیے، بی کلاز ہے، پرووائڈ فار آل سٹیزن ود اویلیبل ریسورسز آف دا کنٹری، فیسیلیٹیٹ فار ورک اینڈ ایڈوکیٹ لائیولیہڈ ود ریسپانسبل پرووائڈ آل پرسنز امپلائڈ ان دا سروس آف پاکستان سوشل سیکورٹی ایٹسٹرا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسک ہیلتھ، ایجوکیشن، ٹھیک ہے، یہ سارا کس کی ذمہ داری تھی؟ یہ حکومت کی تھی۔ یہ میرے بھائیوں، یہ قانون کی کتاب صرف کتاب تک ہے، عملاً معطل ہے۔ اس قانون میں اسلامی نفسیاتی کونسل ساری چیزیں موجود ہیں، عملاً اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا۔ تو یہ سرش کس کی ہے؟ یہودیوں کی۔ یکفر یؤمنون ببعض الکتاب و یکفرون ببعض، بعض پر ایمان لاتے بعض کو چھوڑ دیتے۔ تمہارا یہودیوں والا طرز عمل جب تک نہیں جاتا یہ نظام نہیں بدلے گا۔ یہ نظام میں بار بار کہہ رہا ہوں تعفن زدہ لاش بن چکی ہے، کوڑا کرکٹ ہے، اسے سمندر برد کریں۔ وزیر خزانہ صاحب، ایک کوبلر کا بل ہے، جوتے سینے والا 16,000، گیس کا بل ملا کے 23,000، اس کے 3 بچے، بیوی ہے، والدین ہیں، ٹھیک ہے، اس کے ایک کمرے کا کرایہ ہے 15,000 بھی کم از کم لگائیں۔ 1 لاکھ میں مجھے اس بندے کا آپ خرچہ 1 مہینے کا پورا کر دیں، یقین کریں مجھ سے انعام پائیں آ کے۔ آپ کہتے ہیں سیلری 20,000 کر دی، 30,000 کر دی، تمہارے ایک راؤنڈ پہ گاڑی پہ جانے کے کتنا پیٹرول خرچ ہو جاتے، ہوٹلوں پہ کھانوں پہ کتنا ہو جاتا، کیوں غریب کی بد دعائیں لیتے؟ تو میں آخر میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔